السلام علیکم۔ اہل اعراف کون سے لوگ ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو غور سے دیکھیں۔ سورۃ الاعراف قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس میں اہل اعراف کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام اعراف پہ جو لوگ ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 44 اور 45 میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جن کے پلڑے نیکیوں کے اس دن وزنی ہو جائیں گے وہ عیش والی زندگی میں ہوں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے ان کی منزل حاویہ ہے، اور تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ آیت پڑھ کر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو وہ پاس ہو جائیں گے اور وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور جس کی ایک نیکی بھی کم ہوگی وہ سیدھا دوزخ میں جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور ذرا سوچئے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک نیکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دوستو، بہت فرق پڑتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، ان کو مقام اعراف پہ روک لیا جائے گا۔ اب نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، حکم ہوگا ان کو مقام اعراف پر ٹھہراؤ، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ اب یہ لوگ انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقام اعراف پر کھڑے لوگوں کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو اہل جنت ہوں گے وہ پکاریں گے اہل جہنم کو اور کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پا لیا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ تو دوزخی کہیں گے، ہاں ایسا ہی ہے۔ جب دوزخی اور جنتی یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ لعنت ہو ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے خود سے دوزخ کمائی ہے۔ وہ لوگ جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور باقیوں کو بھی روکا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا اور آخرت کے بارے میں کفر کے اندر ہی مبتلا رہے۔ اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان، اور مقام اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے۔ دوستو، اس آیت میں کفر کے اندر ہی مبتلا رہنے سے مراد یہ نہیں کہ آخرت کو مانتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز کا ہی ہے۔ کافر عربی زبان کا لفظ ہے۔ کافر کہتے ہیں ناشکرے کو، تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے۔ دو قسم کے کافر ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کا عقیدہ ہی کافر ہے، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن عملاً کفر کر رہے ہیں۔ اب مقام اعراف پر موجود لوگ جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، تم پر سلامتی ہو۔ وہ سلامتی ان پر بھیج رہے ہوں گے کہ تم تو جنت میں پہنچ گئے ہو، اور دل میں یہ لالچ رکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور پھر جب وہ دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور جو اصحاب اعراف ہیں وہ جنتیوں کو تو سلام کریں گے اور دوزخیوں کو کہیں گے، جو تمہارے دنیا میں جتھے تھے، تمہاری طاقت اور تمہارا تکبر تھا، اس نے آج تمہیں کو فائدہ نہیں دیا۔ دیکھو دوزخ میں پہنچ گئے ہو۔ اور ساتھ ہی وہ ان کو طعنہ دیں گے، انہی جنتیوں کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ ان پر کوئی رحمت نہیں پہنچے گی، تو وہ لوگ اس حال میں ہوں گے۔ اور دوزخی ندا کریں گے اہل جنت سے، اے جنتیوں، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، پانی میں سے اور کچھ اور نعمتوں میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ جنتی تو کہیں گے، یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہم تمہیں جنت میں سے کیسے حصہ دے سکتے ہیں؟ اللہ نے تو جنت دوزخیوں کے لیے حرام کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو آج ہم انہیں دوزخ میں ڈال کے اسی طریقے سے بھول جائیں گے جس طرح دنیا کی زندگی میں انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا اور ہماری ان آیات کے ساتھ لوگ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوستو، اگر ہم گمراہی میں ہی زندگی گزار دیں گے تو مرنے کے بعد تو آنکھ کھل ہی جائے گی۔ سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا اور کہے گا اوہ ہو، یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی تو یہ تھی۔ تو ساتھیو، یہ مقام اعراف ہے اور یہ اہل اعراف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔